السلام علیکم۔ بک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے غار ثور کا یہ 21واں پارٹ ہے۔ بیت عقبہ ثانی۔ نخل اسلام مدینہ کی سرزمین میں خوب بڑھا، پھلا پھولا اور برگ و بار لایا، اور اس کی بوئے دلنواز نے وہاں سے قدرت و تعفن دور کر کے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا، یہاں تک کہ 1 سال کے اندر اندر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا۔ حالانکہ شجر اسلام کی کوپریں مکہ میں ہی نمودار ہوئی تھیں، مگر وہاں 10 سال تک آبیاری کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک اقاذہ، مجنہ اور ذوالمجاز میں خدا کی وحدانیت کا پیغام سنایا، لیکن ہر جگہ ان پر پتھر برسائے گئے۔ عرفات اور منی میں لوگوں کے پاس پہنچے، لیکن کہیں پذیرائی نہ ہوئی۔ ہر جگہ قبائل کے خیموں کے چکر کاٹتے اور فرماتے رہے، کیا تم مجھے اپنے ہاں پناہ دیتے ہو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں اور تمہیں اس کے بدلے جنت ملے؟ مگر کسی نے آپ کی بات پر کان نہ دھرا، کوئی آپ کی حمایت کے لیے تیار نہ ہوا، اور آپ ہر جگہ سے مایوس لوٹے۔ اگر حجاز سے باہر کا کوئی آدمی مکہ کا رخ کرتا تو اس کے اعضاء اس سے کہتے، تم مکہ تو جا رہے ہو، مگر قریش کے اس آدمی سے ذرا بچ کر رہنا، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس شہر مکہ کی رب العزت نے اس لیے قسم کھائی تھی کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، لیکن اہل مکہ نے آنکھیں رکھتے ہوئے بھی محبوب خدا کو نہ دیکھا تھا، بلکہ ان کی دید کا حقیقی شرف اہل مدینہ کو حاصل ہوا۔ ابو جہل مکہ میں رہتے ہوئے بھی اندھا ہی رہا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی تصدیق کی۔ اہل مدینہ کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا، ایمان لاتا، قرآن پڑھتا، پلٹ کر جب اپنے گھر جاتا تو اس کے گھر والے بھی مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح انصار کے محلوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس میں مسلمانوں کا ایک گروہ نہ پایا جاتا ہو اور وہ علی علان اپنے اسلام کا اظہار نہ کرتا ہو۔ محبت کے تقاضے عجیب ہیں اور اس کے کرشمے عجیب تر۔ محبوب اگرچہ 300 میل پر ہو، لیکن جانثار اسے اپنے دلوں میں موجود پاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کفار کے نرغے میں ہیں، لیکن مدینہ کے انصار اپنے نخلستانوں میں ان کے لیے بے قرار ہیں اور بھری مجلسوں میں کہا جا رہا ہے، آخر کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں رہنے دیں گے؟ وہ مکہ کی سنگلاخ گھاٹیوں میں جگہ جگہ پھرتے رہیں، لوگوں کو خدا کا پیغام سنانے کے لیے مصائب برداشت کرتے رہیں، لیکن کہیں بھی ان کی پذیرائی نہ ہو، چین نہ ملے، کوئی ان کی بات نہ سنے اور انہیں اپنے پاس لے آئے، ان کی خاطر ہر دشمن سے ٹکرا جائیں۔ چنانچہ حصول مقصد کی خاطر 73 مردوں نے، جن کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، 400 غیر مسلموں کے ساتھ حج کی خاطر 13 بعثت آغاز جولائی کو مدینہ سے کوچ کیا اور مکہ پہنچ گئے۔ دلوں میں یہ بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہوں گے، لیکن زبانیں اس لیے خاموش تھیں کہ غیر مسلموں کو اس ارادے کی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ خدا جانے کن کن آفتوں میں گر جائیں۔ مکہ پہنچ کر اویم رضی اللہ عنہ بن سعد بن خشیمہ، مان بن عدی اور عبداللہ بن جبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ملے، آپ کو سلام کیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ سے آنے والے وفد کے ارکان ہیں، ہم سب آپ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں، ارشاد فرمائیے آپ کی خدمت میں کب اور کہاں حاضر ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام حج کی آخر رات کو جب حاجی منا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تم لوگ عقبہ کے نشیبی حصے میں آ جاؤ اور کسی سوتے کو نہ جگانا، نہ کسی غائب کا انتظار کرنا۔ عباس بولے، تمہارے ساتھ تمہارے قوم کے وہ لوگ بھی ہیں جو تمہارے مخالف ہیں، اس لیے اپنے اس ارادے کو مخفی رکھو حتیٰ کہ سب حاجی منتشر ہو جائیں۔ مقرر رات کا تہائی حصہ گزر جانے کے بعد یہ خوش نصیب لوگ اپنے پڑاؤں سے چپکے چپکے ایک دو کر کے عقبہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ابو جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام جو انصار کے سرداروں میں سے تھا اور ابھی تک
مسلمان نہیں ہوئے تھے جاگ اٹھے اور انہوں نے بھی ساتھ جانے پر اصرار کیا تو اہل وفد نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور کہا آپ ہمارے اشراف اور سرداروں میں سے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں، ہم اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ ابو جابر کے دل میں اسلام کی طرف پیدا ہوئی اور اس وقت مسلمان ہو کر وفد کے ساتھ خوشی سے روانہ ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں عقبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے سے موجود تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں ان پر اعتماد فرماتے تھے، حالانکہ وہ ابھی تک بظاہر غیر مسلم بنے ہوئے تھے۔ وہ اس نازک موقع پر آپ کے ساتھ اس لیے آئے ہوئے تھے کہ مدینہ والوں سے خود ساری تفصیل طے کر لیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے ہر بات پختہ اور ہر وعدہ مضبوط ہو۔ جب مدنی مسلمانوں کا یہ گروہ رات کی تاریکی میں عقبہ میں جمع ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی کچھ کہنا چاہتا ہے مختصر بات کرے اور اسے خواہ مخواہ طول نہ دے، کیونکہ مشرکین کے جاسوس تمہاری کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عباس نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ خزرج، تم نے محمد کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور حال یہ ہے کہ محمد اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے درمیان سب سے بڑھ کر مضبوط حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم میں سے جنہوں نے ان کا دین اختیار کیا اور جنہوں نے نہیں کیا، سب حسب اور شرف کی بنا پر ان کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس ہی جانا چاہتے ہیں۔ اب تم دیکھ لو کہ تم اپنی طاقت، استقامت اور جنگی بصیرت رکھتے ہو یا نہیں کہ تمام عرب کی عداوت کے مقابلے پر ڈٹ سکو، کیونکہ عرب متحد ہو کر تم پر پل پڑیں گے، لہٰذا سوچ سمجھ کر رائے قائم کرو، آپس میں مشورہ کر لو، سب کے اتفاق سے کوئی ایک فیصلہ کر لو، کیونکہ سب سے سچی بات ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑتے کس طرح ہو؟ سب لوگ خاموش رہے مگر عبداللہ بن عمرو بن حرام نے جواب دیا، واللہ ہم جنگ آزما لوگ ہیں، لڑائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس کے ہم مشتاق ہو چکے ہیں، باپ دادا سے ہم نے اس کو میراث میں پایا ہے، ہم پہلے تیر اندازی کرتے ہیں یہاں تک کہ تیر ختم ہو جائیں، پھر ہم نیزوں سے لڑتے ہیں یہاں تک کہ نیزے بھی ٹوٹ جائیں، پھر ہم تلواریں سود کر بڑھتے ہیں اور شمشیر زنی کا مقابلہ ہوتا ہے یہاں تک کہ ہم میں سے یا ہمارے دشمنوں میں سے جس کی موت جلد آ جائے اور وہ مر جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم واقعی جنگجو لوگ ہو۔ اس کے بعد برا بن معرور بولے، خدا کی قسم اگر ہمارے دلوں میں کچھ اور ہوتا تو ہم صاف صاف کہہ دیتے، مگر ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی وفاداری کرنے اور آپ کے ساتھ اپنی جانیں لڑا دینا چاہتے ہیں، ہم خوب سامان جنگ اور لڑنے مرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمارا یہ حال اس وقت تھا جب ہم پتھر کے بت پوجتے تھے، ہمارا حال اب کیا ہوگا جبکہ اللہ نے ہمیں وہ حقیقت دکھا دی ہے جس سے دوسرے لوگ اندھے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری تائید فرمائی ہے۔ اب چند لوگ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں اور آپ کے لیے جو عہد ہم سے لینا چاہیں لے لیں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں قرآن پڑھا، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی طرف رغبت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، تمہاری بیعت اس بات پر ہے کہ تم اچھے اور برے ہر حال میں حکم سنو اور اطاعت کرو گے، خوشحالی ہو یا بدحالی ہر صورت میں مال خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اللہ کے معاملے میں حق بات کہو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو گے، اور تمہاری بیعت اس بات پر ہے کہ جب میں تمہارے ہاں آؤں تو تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنی جانوں اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پر لوگ اٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت کی غرض سے بڑھے، اور اس گروہ کے نوجوان اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا، ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے ان کے پاس اس کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں آئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج ان کو نکال کر اپنے ساتھ لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے نوجوان قتل ہوں گے اور تلواریں تمہارے خون چاٹیں گی، لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ تھام لو اور تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے، لیکن اگر تمہیں اپنی جانوں کا خوف ہے تو پھر ابھی سے چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کرو، کیونکہ اس وقت عذر کر دنیا اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا۔
کا دینا اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ بول اٹھے، سعد ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور نہ اس سے ہاتھ کھینچیں گے۔ لوگ بیعت کے لیے آگے بڑھے تو ابو الحشیم بن اتحان بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان حلیفانہ تعلقات ہیں جن کو اب ہم کاٹ دینے والے ہیں۔ اس کے بعد کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کرے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں واپس تشریف لے جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، بلکہ اب خون کے ساتھ خون اور قبر کے ساتھ قبر ہے، یعنی میرا مرنا اور جینا اب تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، جس سے تمہاری لڑائی اس سے میری لڑائی اور جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاروں کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ مدینہ کے مسلمانوں کو اپنا آقا مل گیا۔ یثرب کی قسمت جاگ اٹھی اور اب مدینہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے گا۔ آفتاب نبوت کی شعاعیں یہاں سے نکل کر سارے جہاں کو منور کریں گی اور دنیا کے کونے کونے سے پروانے یہاں آئیں گے۔ بیعت ہو چکنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنے گروہ میں سے مجھے 12 نقیب منتخب کر کے دو جو اپنے اپنے قبیلے کی ذمہ دار ہوں اور اپنی قوم پر اس طرح کفیل ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کے حواری کفیل تھے۔ ارشاد کی تعمیل نے مندرجہ ذیل اصحاب کو نقیب مقرر کیا گیا: اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن الربیع، رافع بن مالک، برہ بن معرور، عبداللہ بن عمرو بن حرام، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو، یہ سب خزرج میں سے تھے۔ اسید بن خزیر، سعد بن خیشمہ، رفاعہ بن عبد المنذر، یہ اوس میں سے تھے۔ بیعت مکمل ہو چکی تھی، نقبہ کا انتخاب بھی مکمل ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب تم لوگ اپنی قیام گاہوں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ تاریخ اسلام کا زرعی باب رقم ہو چکا تھا، اب اوراق پلٹنے کا آغاز ہونے والا تھا۔ اس بیعت نے اسلام کی سیاسی زندگی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔